یکو جگدیشورا یکو جگت گرو سرو اوتار ستیے سرو دھرم گرن ستیے سمتا سملن پراتنا. اس کا ترجمہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دینا چاہتا ہوں. اللہ کی رحمتیں موسلادھار بارش کی طرح برس رہی ہیں. مسلمان منتظر تھا مفتی صاحب, کہیں پانی پلایا جا رہا تھا, کہیں شربت پلایا جا رہا تھا, کہیں دیکھو بزرگوں 200 کھچڑا بنا کر کھلایا جا رہا تھا. کیوں؟ بارش ہو جائے, اس فعل سے اللہ خوش ہوگا. اچھی بات ہے پانی پلانا, شربت پلانا اچھی بات ہے, لیکن پی کے نماز نہ پڑھنا اچھی بات نہیں ہے. پی لیا, بڑا مزہ آیا, فوٹو کھچوا لیا, میاں فلاں کمیٹی نے فلاں برادری نے شربت پلایا اور کیا ہے فوٹو کھچوایا بڑھیا کر کے, اور جہاں اذان ہوئی اللہ اکبر, بس کچھ نہیں پتا, نماز کا کچھ نہیں پتا, مسجد خالی پڑی نظر آتی ہے اور یوں کہتا ہے کہ بس میں نے بہت اچھا کام کر لیا. ارے اللہ کے نبی کے زمانے میں یہ ہوتا تھا, بارش نہیں ہو رہی ہے, اللہ کے نبی نماز استسقاء پڑھتے تھے, بارش تیز ہو گئی, اللہ کے نبی مسجد میں جاتے تھے, باقی ہوا تیز ہو گئی, آندھی طوفان آ گیا, اللہ کے نبی مسجد میں جاتے, اور آج کے امتی چوراہوں پر کھڑے ہو کر گپ شپ میں لگے رہتے اور یوں کہتے بھائی یار اللہ نے جہنم کا دروازہ کھول دیا. اپنا عمل نہیں دکھائی دیتا کہ تو کیا عمل کر رہا ہے. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على شمس الہدایت والیقین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله روحي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھے آپ حضرات. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یکو جگدیشورا یکو جگت گرو یکو جگدیشورا یکو جگت گرو سرو اوتار ستیے سرو دھرم گرن ستیے سمتا سملن پراتھنا.
اور آگے شاعر نے یوں کہا کہ جو جٹا دھاری بڑا فاتح سنسار ہے، جو جٹا دھاری بڑا فاتح سنسار ہے، اور جن کا ہے امی لقب وہ احمد مختار ہے۔ اور اس جگت جوتی پریتم کو میرا پرنام ہے، اور جو جٹا دھاری بڑا فاتح سنسار ہے۔ اور آگے شاعر نے کیا کہا؟ ترنم کی لہجے میں آپ حضرات کے سامنے شاعر نے اللہ کے نبی کی شان کو یوں بیان کیا۔ کس طریقے سے بیان کیا؟ بطور خاص سماعت فرمائے۔ توجہ چاہوں گا، ایک مرتبہ تمام حضرات بآواز بلند سبحان اللہ کہہ دیں، ہاتھ اٹھا کر کے کہیں اور بیدار ہو کر کے کہیں کہ مفتی صاحب انشاءاللہ جب تک آپ سنائیں گے سنیں گے، اور جب تک انشاءاللہ پروگرام چلتا رہے گا ہم یہیں موجود رہیں گے انشاءاللہ۔ موسم بہت اچھا ہو گیا ہے، یہ اللہ کا انعام و اکرام ہے۔ اور میں ممنون و مشکور اپنے جناب حضرت قاری محمد مکرم صاحب اور دیگر یہاں ہمارے مہمان بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگوں کا کہ آپ نے مجھے بولنے کا کچھ موقع عنایت فرمایا، تو بطور خاص سماعت فرمائیں کہ شہر طیبہ کا بہت خوب ماشاءاللہ۔ شاعر کیا کہہ رہا ہے؟ بطور خاص سماعت فرمائیں کہ شہر طیبہ کا، شہر طیبہ کا، شہر طیبہ کا وہ بازار بڑا پیارا ہے، شہر طیبہ کا۔ اگر اچھا لگے تو دعاؤں سے نوازنا، سبحان اللہ الحمدللہ کہتے رہیں گے تو انشاءاللہ مجلس میں جمال آئے گا، کہیں گے وہ انشاءاللہ۔ اسٹیج پر جلوہ فروز علماء کرام اور میرے محترم کرم فرما شاعر اسلام جناب قاری امتیاز اظہر صاحب بجنوری بطور خاص سماعت فرمائیں کہ شہر طیبہ کا وہ بازار بڑا پیارا ہے، شہر طیبہ کا، کہ شہر طیبہ کا، کہ شہر طیبہ کا وہ بازار بڑا پیارا ہے۔ اے نبی ہم غلاموں کا، ہم غلاموں کا خریدار بڑا پیارا ہے، شہر طیبہ کا وہ بازار بڑا پیارا ہے، شہر طیبہ کا، کہ شہر طیبہ کا وہ بازار بڑا پیارا ہے، ہم غلاموں کا، اے مسلمانوں ہم غلاموں کا۔ اگر تمام کے تمام عاشق رسول ہے تو ایک مرتبہ بآواز بلند سبحان اللہ کہتے ہیں سبحان کہ اللہ۔ ہم غلاموں کا، ہم غلاموں کا خریدار بڑا پیارا ہے، شہر طیبہ کا وہ بازار بڑا پیارا ہے۔ ارے غلاموں میں دیکھنا ہو تو بلال حبشی کا دیکھیے، ارے وہ بلال جس کے موٹے موٹے کالے کالے ہونٹ ہے، جن کا رنگ کالا ہے، لیکن خدا کی قسم اے مسلمانوں اللہ نے وہ مقام عطا کیا، وہ عزت عطا کی، وہ فضیلت عطا کی کہ اگر مکہ میں چل رہے ہیں تو پیروں کی آہٹ کی آواز جنت میں سنائی دیتی ہے۔
دیتی ہے نہیں دیتی؟ یہ مقام کیسے ملا؟ یہ عزت کیسے ملی؟ یہ مرتبہ کیسے ملا؟ یہ فضیلت کیسے ملی؟ یہ اعلیٰ مقام کیسا ملا؟ میرے بزرگوں اور دوستوں، بلال حبشی نے نبی کا کلمہ پڑھا، بلال حبشی نے محمد کے غلام ہونے کا دعویٰ کیا اور یوں کہا، اے نبی مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجئے، میں بھی آپ کا غلام بننا چاہتا ہوں۔ جبھی تو شاعر نے بڑے اچھے انداز میں یوں کہا، کیا کہا کہ شہر طیبہ کا، شہر طیبہ کا وہ بازار بڑا پیارا ہے، شہر طیبہ کا وہ بازار بڑا پیارا ہے، شہر طیبہ کا، کہ شہر طیبہ کا، شہر طیبہ کا وہ بازار بڑا پیارا ہے، کیا ہم غلاموں کا، اے مسلمانوں، ہم غلاموں کا، ہم غلاموں کا خریدار بڑا پیارا ہے، ہم غلاموں کا۔ اللہ کے نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھئے کہ کس کس طریقے سے اللہ کے نبی نے لوگوں کو دعوت دی۔ یوں کہا، او لوگوں تم ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لو، او لوگوں تم اللہ کی عبادت کرو، یہ ستارے عبادت کے لائق نہیں، یہ چاند سورج ستارے پوجنے کے قابل نہیں، یہ لات اور عزا پوجنے کے قابل نہیں، یہ حبل نامی جو تمہارا بت ہے، جو تمہارا خدا ہے، پوجنے کے قابل نہیں۔ اگر تمہیں وحدانیت کا اقرار کرنا ہے، اگر تمہیں نجات چاہیے، اگر تمہیں چھٹکارا چاہیے، تو او لوگوں اپنی زبان سے کہہ دو لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی پرستش کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی قعود کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی سجدے کے لائق نہیں، اور محمد الرسول اللہ اللہ کے بندے اور اس کے سچے رسول ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، شاعر بڑے ہی اچھے انداز میں کہتا ہے کہ شہر طیبہ کا، اور میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھو وید کا منتر بھی پڑھا۔ مسلمانوں، خدا کی قسم شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ایمان پر، اپنے مسلمان ہونے پر تمہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اسی مسلمان کی وجہ سے خدا کی قسم دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ جب تک یہ دنیا باقی ہے اور جب تک ایمان والا اس دنیا میں باقی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالی دنیا کے نظام کو چلاتا رہے گا۔ پڑھو وید کا منتر ہے، جس کے راوی ہے، جسے بیان کیا ہے تلسی داس نے، فرمایا یکو جگدیشورا یکو جگت گرو سرو اوتار ستیے سرم دھرم گرن ستیے سمتا سملن پراتنا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے رب العالمین ایک ہے۔ کیا فرمایا کہ رب العالمین ایک ہے؟ کون فرما رہا ہے؟ یہ پڑھو وید کا منتر ہے، تلسی داس فرما رہے ہیں۔ اور تلسی داس کون ہے؟ یہ ایمان والے نہیں بلکہ غیر ایمان والے ہیں۔ وہ فرما رہے ہیں کہ رب العالمین ایک ہے، لیکن دنیا والوں نے رب العالمین کو کہیں پرمیشور کہا، کہیں وشنو کہا، کہیں کیا ہے دیوتا کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔
لیکن بات یہی ہے رب العالمین ایک ہے، اس دنیا کا بنانے والا ایک ہے، اس چاند سورج ستاروں کو بنانے والا ایک ہے، اس دھرتی کو سجانے والا ایک ہے، اس کائنات کو بنانے والا ایک ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات گرامی ہے۔ اور فرمایا جگت کا گرو ایک، اور وہ جگت کا گرو کون؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جبھی تو شاعر نے کہا کہ جس کے صدقے میں کائنات بنی، کیا فرمایا شاعر نے؟ کہ جس کے صدقے میں کائنات بنی، جس کے صدقے میں کائنات بنی، اور جن کے صدقے میں کائنات بنی، جن کے صدقے میں کائنات بنی، کیا ارے ان پہ کرب و سلام ہو جائے، ان پہ کرب و سلام ہو جائے، جو نبی کا غلام ہو جائے، اور اس پہ دوزخ حرام ہو جائے۔ میرا نبی تو وہ ہے کہ اگر چاند کی طرف انگلی سے اشارہ کر دے تو انشاءاللہ اللہ کے کرم سے چاند دو ٹکڑے ہو جائے۔ میرا نبی تو وہ ہے اگر سورج کی طرف دیکھ دے تو سورج بھی تھرانے لگے۔ میرا نبی وہ ہے کہ اگر بکری کے تھنوں پر ہاتھ رکھ دے تو دودھ سے وہ بھی بھر آئے۔ میرا نبی وہ ہے کہ اگر پانی کے کٹورے میں ہاتھ ڈال دے تو چشمے جاری ہو جائے۔ میرا نبی وہ ہے جس راستے سے گزر جائے وہ راستہ معطر ہو جائے، اور جس پانی میں تھوک دے خدا کی قسم وہ بالکل شیریں اور میٹھا ہو جائے۔ یہ میرے نبی کی شان ہے۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ اے نبی ہم نے آپ کو پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ کسی ایک خطے کے نہیں، قبیلے کے لیے نہیں، خاندان کے لیے نہیں، ایک ملک کے لیے نہیں، بلکہ پوری دنیا کے لیے، چاہے چرند ہو، چاہے پرند ہو، چاہے درند ہو، انسان ہو، مرد ہو یا عورت ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، بچے ہو یا بچیاں ہو، تمام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو رحمت بنا کر کے بھیجا۔ اس لیے شاعر کہتا ہے، کیا کہتا ہے کہ شہر طیبہ کا، شہر طیبہ کا وہ بازار بڑا پیارا ہے۔ سب کہتے ہیں سبحان اللہ، مزہ آئے گا۔ شہر طیبہ کا وہ بازار بڑا پیارا ہے، شہر طیبہ کا، کہ شہر طیبہ کا وہ بازار بڑا پیارا ہے۔ اے نبی ہم غریبوں کا، ہم غلاموں کا خریدار بڑا پیارا ہے، ہم غلاموں کا خریدار بڑا پیارا ہے۔ اور آگے شعر دیکھیں بطور خاص سماعت فرمائے کہ روز کہتی ہے مدینے میں اتر کے جنتی، روز کہتی ہے مدینے میں اتر کے جنتی، کہ روز کہتی ہے مدینے میں اتر کے جنتی، کیا اے
نبی آپ کا، اے نبی آپ کا دربار بڑا پیارا ہے، اے نبی آپ کا دربار بڑا پیارا ہے۔ واقعی اللہ کے نبی کا دربار بڑا پیارا ہے، اور پیارا کیوں نہ ہو، ارے مدینہ تو وہ ہے جس کے لیے دیکھنے کی آنکھیں ترستی ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے میں مکے کی زیارت کر آؤں، ہر آدمی چاہتا ہے مدینے کی زیارت کر لوں۔ کتنے ہمارے نوجوان، کتنے ہمارے بزرگ، کتنی ہماری مائیں اور بہنیں آج ماشاءاللہ مکہ المکرمہ میں موجود ہے، مدینہ المنورہ میں موجود ہے، مکہ کی زیارت کر کے آ رہے ہیں، مدینہ کی زیارت کر کے آ رہے ہیں، مینا و مزدلفہ عرفات کے میدانوں میں عبادت کر کے آ رہے ہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، کیا ہی وہ اچھا مقام ہے، کیا ہی اچھی وہ جگہ ہے۔ اسی وجہ سے شاعر نے کہا، کیا کہا، اور یہ کہا کہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ جب حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے، خدا کی قسم جب اس کی پہلی نظر کعبہ پہ پڑتی ہے تو وہ یوں کہتا ہے، اے اللہ میں تیرے دربار میں حاضر ہو گیا، اے اللہ میں تیرے گھر میں حاضر ہو گیا، اے اللہ میں گنہگار ہوں، اے اللہ میں سیاکار ہوں، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، میری غلطی کو، میری کوتاہیوں کو معاف فرما دے، اے اللہ میری مغفرت فرما۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب حاجی حج کر دیتا ہے، حج کے فرائض سے انجام ہو جاتا ہے، خدا کی قسم وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ جبھی شاعر نے کہا، کیا کہا کہ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، یوں ہو شوق رد مفعول جو ہوئے، اور دل ذوق تماشا بھول گیا۔ جب آدمی مکہ میں پہنچ جاتا ہے، حج کے لیے پہنچ جاتا ہے، دل کے اندر نہ جانے کیا کیا خیال تھے، میں گھر والوں کے لیے یہ بھی لے کر کے آؤں گا، میں یہ بھی لے کر کے آؤں گا، لیکن خدا کی قسم جب رب ذوالجلال کا گھر اسے نظر آتا ہے تمام چیزیں بھول گیا، پھر تو یوں کہتا ہے، اے اللہ، اے خدا بند عالم، میں تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں، میں تیرے دربار میں حاضر ہو گیا ہوں، اے رب ذوالجلال مجھے معاف فرما۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اس لیے دوسری جگہ شاعر نے کہا، کیا کہا کہ نہ کلیم کا تصور، نہ خیال دور سینہ، نہ خیال دور سینہ، نہ کلیم کا تصور، نہ کلیم کا تصور، نہ خیال دور سینہ، میری آرزو محمد اور میری جستجو مدینہ، اور مجھے چھیڑو نہ طبیبوں، میں مریض مصطفیٰ ہوں، مجھے چھیڑو نہ طبیبوں، میں مریض مصطفیٰ ہوں، اور میری زندگی جو چاہو، میری زندگی جو چاہو
چلو مدینہ نہ کلیم کا تصور تور سینہ میری آرزو محمد میری جوست جو مدینہ میرے بزرگوں اور دوستوں اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا میں نے آیت پڑھی تھی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ اے نبی ہم نے آپ کو پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا اور حدیث بھی پڑھی اول ما خلق اللہ روحی کہ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے بزرگوں اور دوستوں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تعالی نے میری روح کو پیدا کیا ہے اس لیے آپ اول بھی ہے اور آخر بھی ہے اسی وجہ سے شاعر نے یوں کہا کہ دیدار محمد کا قرینہ ہمیں دے دو دیدار محمد کا قرینہ ہمیں دے دو دیدار محمد کا قرینہ ہمیں دے دو قرینہ ہمیں دے دو قرینہ ہمیں دے دو کیا ارے تم سارا جہاں لے لو مدینہ ہمیں دے دو تم سارا جگہ لے لو مدینہ ہمیں دے دو اور آگے شاعر کہتا ہے کہ تمہیں کوثر و تسنیم کا پیالہ ہو مبارکی پیالہ ہو مبارکی تمہیں کوثر و تسنیم کا پیالہ ہو مبارکی تمہیں کوثر و تسنیم کا پیالہ ہو مبارکی پیالہ ہو مبارکی پیالہ ہو مبارکی کیا ارے دو بوندو محمد کا پسینہ ہمیں دے دو دو بوند محمد کا پسینہ ہمیں دے دو اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے لانے کے بعد جو ہے بیٹھنے کے بعد لیٹ گئے اللہ کے نبی کی آنکھ لگ گئی دیکھتی کیا ہے کہ اللہ کے نبی کے بدن مبارک پر پسینے کی بوندیں ٹپکنے لگی اور ایسی دکھائی دینے لگی کہ جیسے سفید موتی ہوا کرتا ہے ام سلمہ فرماتی ہے میں گھر کے اندر گئی گھر میں سے برتن لے کے آئی شیشی لے کر کے آئی اور اس شیشی کے اندر اس برتن کے اندر اللہ کے نبی کے پسینے کو میں بھرنے لگی اتنے میں اللہ کے نبی کی آنکھ کھل گئی کہنے لگے اے ام سلمہ یہ کیا کر رہی ہو فرمایا کہ اے اللہ کے نبی میں آپ کا پسینہ شیشی کے اندر بھر رہی ہو فرمایا کیوں بھر رہی ہو اس لیے بھر رہی ہو کل ہمارے بچوں کی شادیاں ہوگی ہم خوشبو کے طور پر آپ کا پسینہ اپنے بچوں کے کپڑوں پر لگائیں گے پسینہ لگائیں گے تو خوشبو آئے گی میرا نبی جس راستے سے گزرتا خوشبو ہی خوشبو میرا نبی جس سے مصافہ ملا دیتا خدا کی قسم اس کے ہاتھ میں خوشبو میرے نبی جس سے معانقہ کرتے کئی دنوں تک اس کے بدن سے خوشبو نہیں جایا کرتی تھی اس لیے شاعر نے بڑے ہی اچھے انداز میں یوں کہا کہ یہ اسلام سینہ بسینہ نہ ہوتا اور خدائی کا
کا ایسا کرینہ نہ ہوتا، یہ اسلام سینہ بسینہ نہ ہوتا، اور خدائی کا ایسا کرینہ نہ ہوتا، یہ زمین آسماں چاند سورج ستارے محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ یہ سارا کا سارا صدقہ میرے نبی کا تو ہے۔ یہ پہاڑ بنا میرے نبی کے صدقے میں، زمین بنی نبی کے صدقے میں، آسمان بنا نبی کے صدقے میں، چاند سورج ستاروں کو روشنی ملی نبی کے صدقے میں، بہتے ہوئے دریاؤں کو روانی ملی نبی کے صدقے میں، کھیتے کو بزرگوں اور دوستوں ہریالی ملی نبی کے صدقے میں، پھولوں کو خوشبو ملی نبی کے صدقے میں، تو یہ تمام کا تمام نبی کا صدقہ ہے۔ اس لیے شاعر نے دوسری جگہ یہ فرمایا، کیا فرمایا؟ یہ کہا کہ منتظر زمانہ تھا، منتظر زمانہ تھا جن کا ہر زمانے میں، کہ منتظر زمانہ تھا، سبحان اللہ کہے کہ منتظر زمانہ تھا، ارے جن کا ہر زمانے میں منتظر زمانہ تھا، منتظر زمانہ تھا، جن کا ہر زمانے میں منتظر زمانہ تھا، جن کا ہر زمانے میں، جن کا ہر زمانے میں، اور جگمگا ہم مسلمانوں جگمگا اٹھا عالم، ارے مصطفیٰ کے آنے سے جگمگا اٹھا عالم، مصطفیٰ کے آنے سے منتظر زمانہ تھا۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کے لیے، پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، پوری دنیا کے لیے بزرگوں اور دوستوں ایک ایسا رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا کہ جن کے سامنے اونٹ بھی آ کر شکایت کرتا، جن کی رسالت کا بزرگوں اور دوستوں اعتراف پٹنہ گو بھی کیا کرتی ہے، ہرن بھی کیا کرتے ہیں، پتھر بھی بولا کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ابو جہل اللہ کے نبی کی خدمت میں تشریف لایا اور کہنے لگا، اے محمد اگر تم مجھے یہ بتا دو کہ میری مٹھی میں کیا ہے تو میں ایمان لے کر کے آ جاؤں گا۔ خدا کی قسم قربان جاؤ آمنہ کے لال پر، قربان جاؤ عبداللہ کے دلالے پر، قربان جاؤ عبد المطلب کے پوتے پر، قربان جاؤ امام الانبیاء پر، قربان جاؤ تاجدار مدینہ پر، قربان جاؤ شافع محشر پر، قربان جاؤ ساقی کوثر پر، قربان جاؤ عائشہ کے شوہر پر، قربان جاؤ حسن و حسین کے نانا پر، قربان جاؤ علی مرتضیٰ کے سسر پر۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے نبی کہتے ہیں، اے ابو جہل میں کیا بتاؤں گا، بلکہ تیری مٹھی کے اندر جو ہے وہ خود پکارے گی، آواز آتی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگوں اور دوستوں، میں نے قرآن کریم بھی تلاوت کی تھی، حدیث بھی، اور ایک منتر بھی پڑھا تھا، یکو جگدیشورا یکو جگت گرو سرو اوتار ستیے سرو دھرم گرن ستیے سمتا سملن پراتنا۔ اس کا ترجمہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کی رحمتیں موسلادھار بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ مسلمان منتظر تھا مفتی صاحب کہیں پانی پلائے
پلایا جا رہا تھا، کہیں شربت پلایا جا رہا تھا، کہیں دیکھو بزرگ اور 200 کھچڑا بنا کر کھلایا جا رہا تھا۔ کیوں؟ بارش ہو جائے، اس فعل سے اللہ خوش ہوگا۔ اچھی بات ہے پانی پلانا، شربت پلانا اچھی بات ہے، لیکن پی کے نماز نہ پڑھنا اچھی بات نہیں ہے۔ پی لیا، بڑا مزہ آیا، فوٹو کھچوا لیا، میاں فلاں کمیٹی نے، فلاں برادری نے شربت پلایا اور کیا ہے فوٹو کھچوایا بڑھیا کر کے، اور جہاں اذان ہوئی اللہ اکبر، بس کچھ نہیں پتا، نماز کا کچھ نہیں پتا، مسجد خالی پڑی نظر آتی ہے اور یوں کہتا ہے کہ بس میں نے بہت اچھا کام کر لیا۔ ارے اللہ کے نبی کے زمانے میں یہ ہوتا تھا، بارش نہیں ہو رہی ہے، اللہ کے نبی نماز استسقاء پڑھتے تھے، بارش تیز ہو گئی، اللہ کے نبی مسجد میں جاتے تھے، باقی ہوا تیز ہو گئی، آندھی طوفان آ گیا، اللہ کے نبی مسجد میں جاتے، اور آج کے امتی چوراہوں پر کھڑے ہو کر گپ شپ میں لگے رہتے اور یوں کہتے ہیں یار اللہ نے جہنم کا دروازہ کھول دیا۔ اپنا عمل نہیں دکھائی دیتا کہ تو کیا عمل کر رہا ہے۔ کبھی نماز بھی پڑھی، کبھی اللہ سے توبہ و استغفار بھی کیا، کبھی نبی کی سنت کو زندہ کیا نہیں، تمام صفا چٹ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ ابھی قربانی کا موقع تھا، میاں چاند رات ہو گئی، میں داڑھی بنواؤں نہ بنواؤں؟ کیوں بھائی؟ قربانی کر رہا کہ یوں آتا ہے کہ حجامت نہ بنوائی جائے ثواب ملتا ہے، کوئی بات نہیں، بہت اچھی بات ہے، مستحب چیز ہے، لیکن خدا کی قسم کیا تو 10 دن کے لیے مسلمان تھا؟ کیا تو 10 دن کے لیے سنت ابراہیمی، سنت رسول اللہ کو زندہ کرنے میں لگا ہوا تھا؟ جب قربانی ہو گئی فوراً نائی کی دکان میں گیا اور اسی سنت کو پیروں تلے رونتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہے مسلمان، شاعر نے کہا کیا بتاؤں اے مسلمان تجھ سے نادانی تیری، اور نام کو بس رہ گئی ہے اب مسلمانی تیری، اور تھا کبھی حیرہ زمانہ تیری شوکت دیکھ کر ہو گئی ضرب المثل، عالم میں حیرانی تیری، اور دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے اے مسلمان، دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے۔ جبھی تو شاعر نے کہا پڑھو وید کا منتر کہ رب العالمین ایک ہے، جگت کا گرو ایک ہے، تمام جتنی بھی کتابیں ہیں تمام کی تمام برحق اور سچ ہے، جتنے بھی رشی منی آسمانوں سے نبی اترے ہیں وہ تمام کے تمام برحق اور سچ ہے۔ منتر کہہ رہا ہے، تلسی داس کہہ رہے ہیں کہ اے منشیوں، اے انسانوں، اگر تمہیں کلیان چاہیے، مکتی چاہیے، نجات چاہیے تو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ کون کتاب کہہ رہی ہے پڑھو وید؟ آج ہم قرآن کھولنے کے لیے تیار نہیں، آج ہم قرآن پڑھنے کے لیے تیار نہیں، آج ہم نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، مسجدیں خالی نظر آتی ہیں، مدرسوں میں دیکھ لو جا کر گھنٹے کے لیے، آدھا گھنٹے کے لیے بچوں کو بھیج دیتے ہیں، اور پورا دن اسکولوں میں ہم اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیج دیتے ہیں، اور پھر پتہ بھی نہیں آیا ہماری بیٹی عزت کے ساتھ آئے گی یا نہیں آئے گی۔ مدرسوں میں تو ہم یوں کہتے ہیں ہماری بچی سیانی ہو گئی، میاں اب نہیں میاں بس سیانی ہو گئی، برقعے میں بھی نہیں آئے گی۔ اسکولوں میں نہ سر پر دوپٹہ، نہ گلے میں دوپٹہ، نہ برقع، کچھ نہیں، ایسے ہی بھیج رہا ہے۔ وار مسلمان تجھے کیا ہو گیا؟ جہاں عزت کی حفاظت تھی وہاں تو نے یوں کہہ دیا سیانی، اور جہاں عزت کی حفاظت نہیں وہاں تو ایسے بھیج دیتا ہے۔ شاعر نے یوں کہا کہ جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم و زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے، آزان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے اشرف، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکے۔ دیکھیے وقت کا تقاضا ہے، موسم ماشاءاللہ بہت
اچھا ہے، مجھے اتنا ہی حکم ملا تھا، انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو آپ حضرات کے سامنے نعتیہ کلام بھی سنائیں گے، انشاءاللہ تھوڑی بہت اپنا سبق تقریر بھی سنائیں گے، کبھی موقع ملا ضرور آئیں گے۔ آپ نے یاد کیا، بلایا تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوگی۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔